وہ لشکر جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا، 60,000 سپاہی، جنگی ہاتھی اور آہنی ہتھیار، چند گھنٹوں بعد زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ نہ تلوار نے مارا، نہ کسی فوج نے روکا۔ آسمان سے آئے چھوٹے پرندوں نے اس لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اور یہ وہی سال تھا جب مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جو پوری انسانیت کا نبی بننے والا تھا۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ تقدیر کا آغاز تھا۔ 570 عیسوی، مکہ کی گلیوں میں سناٹا تھا۔ بچے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، عورتیں کانپ رہی تھیں اور مرد پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے، کیونکہ افق پر جو آ رہا تھا اسے کوئی انسانی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ 60,000 کا لشکر، اور آگے چل رہے تھے جنگی ہاتھی جن کا سامنا عربوں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ یہ واقعہ خود اللہ نے قرآن مجید میں محفوظ کیا، سورۃ الفیل میں، تاکہ قیامت تک کوئی اسے فراموش نہ کر سکے۔ مگر اس دن کچھ ایسا ہوا جو نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ اور اس واقعے میں ایک ایسی بات چھپی ہے جو آج تک اکثر لوگوں کو نہیں بتائی گئی۔ رکو، غور سے سنو۔ یہ 6 صدی کا عرب تھا۔ جزیرہ عرب سیاسی طور پر بکھرا ہوا تھا، مگر ایک چیز تھی جو سب کو جوڑتی تھی: خانہ کعبہ۔ مشہور سیرت نگار ابن اسحاق، جن کی کتاب کو بعد میں ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ کی شکل میں محفوظ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ یمن اس وقت حبشی سلطنت کے زیر اثر تھا اور وہاں کا گورنر تھا ابرہہ الاشرم۔ یہ نام یاد رکھو، کیونکہ اس شخص نے جو غلطی کی وہ تاریخ کی سب سے مہنگی غلطی بن گئی۔ امام طبری اپنی عظیم کتاب تاریخ الرسل والملوک میں لکھتے ہیں، ابرہہ طاقتور تھا، ذہین تھا، اور اس کا مقصد صرف ایک عمارت گرانا نہیں تھا، وہ پورے جزیرہ عرب کی تجارت اور سیاست پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور اس طاقت کو توڑنا چاہتا تھا جو کعبہ کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں جنم لیتی تھی۔ مگر ابرہہ کا اصل مقصد صرف ایک عمارت گرانا نہیں تھا، وہ ایک پوری قوم کی روح توڑنا چاہتا تھا، اور اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ کوئی انسانی فوج اسے روک نہیں سکتی تھی۔ تو پھر کس نے روکا؟ ابھی تک جو ہوا سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، مگر اگلے 5 منٹ میں جو ہوا وہ تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ اگلی صبح ابرہہ نے لشکر کو حکم دیا، مکہ کی طرف بڑھو۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں یہ منظر بیان کرتے ہیں کہ جب محمود کو مکہ کی طرف موڑا گیا، وہ بیٹھ گیا، مارا گیا، چھڑی چلائی گئی، مگر وہ ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ جب اسے یمن کی طرف موڑتے فوراً کھڑا ہو جاتا، شام کی طرف کھڑا ہو جاتا، مگر جیسے ہی مکہ کی سمت دوبارہ بیٹھ جاتا۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ اس دن فیصلہ آسمان پر ہو چکا تھا، زمین پر صرف اعلان باقی تھا۔ اور پھر کسی نے آسمان کی طرف دیکھا، افق پر چھوٹے چھوٹے سائے نمودار ہو رہے تھے، پرندے، مگر عام پرندے نہیں۔ اللہ نے اپنے کلام میں انہیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ قرآن مجید سورۃ الفیل آیت 1 سے 5 میں ارشاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مفسر قرآن امام ابن کثیر اپنی تفسیر القرآن العظیم میں فرماتے ہیں، یہ ابابیل تھے اور ہر ایک کے پنجوں میں چھوٹے کنکری نما پتھر تھے۔ مشہور سیرت نگار مارٹن لنگز، جن کی کتاب محمد ہز لائف بیسڈ آن دا ارلیسٹ سورسز اسلامی دنیا کی سب سے مستند انگریزی سیرت سمجھی جاتی ہے، وہ بھی اس واقعے کو تاریخی حقیقت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ پھر آسمان سے بارش شروع ہوئی، مگر پانی کی نہیں، پتھروں کی۔ جس سپاہی پر کنکری گرتی اس کا جسم پھٹ جاتا۔ افراتفری، چیخیں، ہاتھی بھاگنے لگے، سپاہی ایک دوسرے کو روندتے ہوئے بھاگے۔ وہ لشکر جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا منٹوں میں بکھر گیا۔ اللہ نے اسے قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ مکہ کی گلیوں میں کوئی خون نہیں بہا، کوئی تلوار نہیں اٹھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، بس خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں رب کی طاقت کا اعلان تھا۔ آج کے کچھ مورخ کہتے ہیں کہ شاید یہ چیچک کی وبا تھی۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے بعض محققین نے پتھروں میں وبائی مادے کا نظریہ پیش کیا ہے۔
मगर सोचो, उस वक्त के अरब जो हर चीज को मिथ और अफसाना बनाने में माहिर थे, उन्होंने भी इसे मोजज़ा कहा। वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। इमाम सुयूती अपनी किताब अद्दुर्रुल मंसूर में लिखते हैं, ये वाक़या इतना मशहूर था कि अरब ने उस साल को हमेशा के लिए आमुल फील यानी हाथी का साल का नाम दे दिया, और उसी साल से वो अपनी तारीखों का हिसाब रखने लगे। और अल्लाह ने इसे कुरान में महफूज कर दिया ताकि क़यामत तक कोई इसे भूल न सके। इब्न हिशाम अस्सीरत उन-नबविया में लिखते हैं, अब्राहा ज़ख्मी हालत में यमन वापस पहुंचा। उसका जिस्म अंदर से गलने लगा, हर दिन एक हिस्सा ख़त्म होता जाता, यहाँ तक कि इमाम तबरी के अल्फाज में वो टुकड़े टुकड़े होकर मरा। जिस आदमी ने कहा था मैं काबा को मिटा दूंगा, वो खुद मिट गया। गुरूर का अंजाम हमेशा खाक होता है। अब रुको और गौर करो। इब्न हिशाम लिखते हैं, उसी साल उसी मक्का में एक घर में रोशनी फैली, एक बच्चा पैदा हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार्टिन लिंग्स अपनी सीरत में लिखते हैं, ये वही साल था जब अल्लाह ने पहले अपने घर की हिफाजत का ऐलान किया और फिर उसी शहर में वो पैगंबर भेजा जो इस घर को हमेशा के लिए शिर्क से पाक करने वाला था। क्या ये महज इत्तेफाक था? नहीं, ये उस ज़ात की मंसूबाबंदी थी जिसके फैसलों में कोई गलती नहीं होती। सोचो ज़रा, अगर उस दिन काबा गिरा दिया जाता तो क्या अजान होती, क्या हज होता, क्या इस्लाम का मरकज़ बाकी रहता? छोटे परिंदे और अजीम लश्कर, ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये पैगाम है कि ताकत हथियारों में नहीं, ताकत रब की मशीयत में है। और जब रब किसी चीज़ की हिफाजत का फैसला कर ले तो 60,000 का लश्कर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो एक काम अभी करें, इस वीडियो को किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें, क्योंकि ये तारीख हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें गुज़िश्ता सफ़र, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे उस रात की कहानी जब काबा को दोबारा तामीर करना पड़ा और एक नौजवान ने ऐसा फैसला किया जिसने पूरी कौम को खाना जंगी से बचा लिया। वो नौजवान कौन था? ये जानने के लिए चैनल पर मौजूद रहें।